अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो डियर सिस्टर, आप लोग बोलेंगे कि आज ये कैसी वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ या कैसा मैंने व्लॉग बनाया है। तो देखें, जब आप जो काम करते हैं तो अपने काम से रिलेटेड आप वीडियो बनाते हैं, चाहे वो आप कुकिंग करते हैं, चाहे वो आप झाड़ू लगाते हैं, चाहे वो आप वॉशरूम साफ़ करते हैं, चाहे वो आप अपने हस्बैंड के जूते साफ़ करते हैं। तो मुझे इस चीज़ में कोई शर्मिंदगी नहीं है, ना कोई शर्म है कि मैं डेली ये मेरी एक रूटीन में शामिल है अपने शोहर के जूते चमकाना। तो मैं वही काम कर रही हूँ और मुझे ये काम करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मेरे दिल को सुकून मिलता है। तो आज मैं ना जूते साफ़ करने का तरीका आपको बताऊँगी। हो सकता है कि आपके पास मुझसे भी बहुत अच्छे तरीके हों, लेकिन मैंने सोचा जिस तरीके से मैं कितने सालों से अपने हस्बैंड के जूते साफ़ कर रही हूँ, चमका रही हूँ, और कभी भी उनका पुराने से पुराना जूता भी पुराना दिखाई नहीं दिया, तो क्यों ना मैं वो अपनी जो मेरी टिप है या मेरी जो टिप्स हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो यही सोच के मैंने आज ये वीडियो बनाई, और इसमें मैं कितनी कामयाब हुई हूँ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर किसी का अपना एक तरीक़ेकार हो सकता है कि आपके पास मुझसे भी ज़्यादा अच्छी टिप्स हों। अच्छा, मैं सबसे पहले जो है वो मट्टी इसकी साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत जितनी भी डस्ट होती है वो मैं इसकी सारी साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद अगर काले शूज़ हैं तो काली पॉलिश, अगर रेड हैं तो रेड पॉलिश, वो तो खैर छोटी बात है, वो तो आप सबको ही पता है। अच्छा, पॉलिश करने के बाद उसके बाद क्या करती हूँ कि मैं इसे, ये स्प्रे आपने देखा होगा, स्प्रे मैंने इसको किया है और फिर मैं इसे खूब अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। तो ये स्प्रे कौन सा मैंने बनाया हुआ है स्पेशली जूते चमकाने के लिए, तो वो आगे चल के मैं आपको राज से पर्दा उठाती हूँ। राज ही हुआ ना, टिप्स राज ही होती हैं, कौन शेयर करता है जनाब। तो ये है वो जादू की बोतल जिसे आप लोग कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो बिलीव मी कि ये मेरा यकीन है कि आप इसका एक ढक्कन अगर आप अपने स्प्रे में, मैं तो इस्त्री के कपड़ों में भी ये डालती रहती हूँ, डेटॉल भी और ये चीज़ भी, लेकिन जो ये जूते साफ़ करती है ना, बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ऐसे चमक जाते हैं जैसे मेरे हाथ में भी चमक रहे हैं। और ये इनके बहुत पुराने शूज़ हैं जिनको काफ़ी टाइम हो गया है। अच्छा, तो डियर सिस्टर, टिप्स और ट्रिक्स तो हो गई और जूते भी हो गए। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों से अपनी कोई थोड़ी बहुत शॉपिंग जो मैंने की है वो आप लोगों से शेयर की जाए। तो मेरे हस्बैंड को ना आजकल पता नहीं क्या हुआ है, आजकल उनको ना शॉर्टकट की वाली बोतल बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि इसमें ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल, और दूध हम ये वाला यूज़ करते हैं। अगर आप लोग कोई और दूध इस्तेमाल करते हो तो उसको छोड़ दो, गोली मारो, ये वाला करो, बहुत अच्छा है। अच्छा जनाब, ये आया है शेज़वान और मैंगो जूस, और ये मैंगो जूस कभी भी हर वक्त फ्रिज में होता है क्योंकि ईमान फातिमा को पसंद है, और उसके बाबा को भी मैंगो का जो मतलब वो है जायका वो बहुत पसंद है। तो एक फ्रिज में लगा हुआ था, वो मैं निकाल के ले आई हूँ। तो एक बाहर होता है, तो वो क्या करती हूँ कि मैं एक ठंडा होता है एक गर्म होता है, दोनों को मिक्स करके, तो जब इन दोनों को चाहिए होता है बाबा या बेटी में से किसी को भी, तो फिर मैं देती हूँ। ये ब्लैक चिली है जी, काली मिर्च है, और चूँकि ये नमक दानी टाइप यानी कि इसकी बॉटल होती है, यानी सुराखों वाली बोतल होती है, तो बड़ा आसान रहता है, बजाय ये कि कूट काट के फिर नमकदानियों में डालो और उनको फिर वो करो। मुझसे इतना ज़्यादा झंझट होता नहीं, तो फिर मैं शॉर्टकट वही ना। ये ईमान फातिमा के खाने की कुछ चीज़ें थी। ये था जनाब कोई ज़ीरा है मेरा ख्याल है, और अभी फ्रिज में दोबारा बोतल लगा के आती हूँ। और फिर जी आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये है जी ब्लैक टी,
اور یہ بوتل مجھے زہر سے بری لگتی ہے، پتہ نہیں کیسے آ گئی ہے اس دفعہ، کبھی نہیں آئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے جو ڈبے ہوتے ہیں نا پاؤ والے، وہی آتے ہیں ہمیشہ میرے گھر نا، اکٹھے مطلب 3 4 آ جاتے ہیں تو وہ پھر ساتھ ساتھ آتے ہی رہتے ہیں، چائے بہت یوز ہوتی ہے۔ اور انڈے سنا ہے بڑے مہنگے ہو گئے ہیں یار، انڈے بھی مہنگے ہو گئے ہیں، سن کے بڑی حیرت ہوئی۔ رات نیوز پہ اس پہ بہت زیادہ شور تھا۔ تو یہ چاکلیٹ اور یہ ایمان فاطمہ کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جیسے بسکٹ وغیرہ، اور یہ ہے جی کیش اینڈ کیری، پنجاب کیش اینڈ کیری کی شوگر ہے، چینی چٹی سفید، کچھ بسکٹ ہیں، اور جناب کیا کیا ہے میرے تھیلے میں، میری بیٹی کی کھانے پینے کے کچھ ایٹم۔ ہاں یار یہ پتہ ہے میں کیوں لے آئی ہوں، یہ میں پہلے بھی لے کے آئی تھی، یہ بڑا کام آتے نا، یعنی کہ آپ کے گھر آپ کی فیملی آئی ہوتی ہے تو جو کھانا بچتا ہے وہ تھوڑا وہ ڈال کے، جو گھر کو 1 2 بندے رہ جاتے ہیں ان کا بھی بھیجنا ہوتا ہے، تو یہ جار بڑے ہی کام آتے ہیں جب کبھی کوئی دعوت وغیرہ ہو نا تو اس میں۔ اچھا جناب یہ جو ہے نا ایمان فاطمہ کا میں لائی ہوں کیچر سوری نہیں، ہیئر بینڈ کہنا چاہیے، اور یہ بھی اس کے بے وقت کی بھوک کا علاج، اور یہ ہکس تھی، یہ سٹیل کی تھی، بڑی پسند آئی مجھے تو میں نے کہا چلو لے لیتی ہوں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لٹکانا پڑ ہی جاتا ہے تو لٹکا دیں گے کسی ٹائم کچھ۔ اور یہ رہے جی فیوریٹ کیک رس، یہ نہ ہوں تو پھر سمجھیں کہ شام کی چائے ادھوری ہے۔ جس نے میرا وہ ولاگ نہیں دیکھا جو سارا اسی پہ ضرور دیکھے، ٹی ٹائم والا ولاگ۔ اور جناب یہ جو ہوتا ہے نا یہ تو بس جتنے خرید لو جتنے ہو جائیں یہ گھر میں بس پھر بھی کم ہی پڑتے ہیں میرے نزدیک۔ تو یہ اس کی پرائس ذرا اچھی خاصی تھی لیکن یہ بہت مجھے پائیدار دکھائی دیا، اور میں نا اس کے سائڈوں پہ خوب ہاتھ مار کے دیکھ لیا کہ ہاتھ کو زخمی تو نہیں کرتا۔ ادھر میں آپ کو قیمت دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن دکھا نہیں پائی، لیکن یہ ایسے یوں کر کے نا اس کو میں نے چاروں طرف سے ہاتھ مار کے دیکھا تھا کہ یہ ہاتھ زخمی نہ کرتا ہو نا، تو یہ بیچ میں بڑے گندے نکل آتے ہیں اور وہ پھر یوز کرنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ وہ پھر جو ہے نا دھوتے ہوئے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو دن کو کتنی مرتبہ ہی واش کرنی پڑتی ہے نا۔ تو یہ رہ گیا جی کھانے پینے کی چیزیں کچھ، اور اچھا یہ جو میں نے جار لیے ہیں نا یہ بہت سارے لوگوں نے ان کی ٹرالیوں میں تھے، تو میں نے کہا اس میں کوئی خاص بات ہوگی تو ہر کسی کے ہے نا، تو پھر یہی سوچ کے میں نے بھی لے لیے۔ تو میری کسی کی کال آ رہی ہے، ہاں جی السلام علیکم۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی کچھ ایسی خاص چیزیں تو نہیں تھی لیکن میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ تو یہ جو ایمان فاطمہ کے میں کیچر لے کے آئی ہوں یہ کافی مضبوط ہیں، کیونکہ ایمان فاطمہ یہ کرتی ہے کہ پلاسٹک کے جتنے بھی یہ ہوتے ہیں نا ان کو بس ہاتھ میں لیتی ہے اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، بس اسے مزہ آتا ہے۔ کتنے کیچر توڑ چکی ہے، تو ابھی پھر میں یہ اس طرح کے لے کے آئی ہوں ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہ جو وہ اپنے ہاتھ میں ٹی وی دیکھتے ہوئے یا کارٹونز وغیرہ دیکھتے ہوئے نہیں توڑے۔ تو بس اس کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ بس اتار کے کہیں پہ بھی رکھ آتی ہے اور اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ میرے سر پہ ہیئر بینڈ تھا۔ تو پھر یہ جی ہو رہی ہے کوکنگ، اور شام کے لیے کھانا تیار کیا جا رہا ہے، اور آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی ہر خاتون کوئی دورہ پڑتا ہے کہ ذرا مٹی والی ہانڈیا میں بنایا جائے کھانا تاکہ ٹیسٹ تھوڑا سا مختلف ہو، خاص طور پہ وہ لوگ جو ٹیسٹ کے مارے ہوتے جن کو اچھے اچھے کھانے کھانے کا شوق ہوتا ہے، تو ان کے لیے پھر اس قسم کے جو ہے نا قدم اٹھانے ہی پڑتے ہیں، کبھی کون سا برتن تو کبھی کون سا برتن۔ تو یہ پھر مٹی کی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تو پھر بہت پہچان ہے۔ اچھا ادھر جو ہے وہ ہم لوگ تھوڑا کھیل رہے تھے دونوں، ایمان فاطمہ اور میں دونوں
تھوڑا سا اس کو ٹائم دینا ہی پڑتا ہے، اس کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے، نیچے رکھو گی تو نظر اور آئے گا بڑا نا۔ اچھا لگتا ہے جب وہ مجھے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ایسا مت کریں ایسا مت کریں، مجھے ڈانٹ رہی ہوتی ہے تو مجھے بہت بہت خوشی ہوتی ہے اندر ہی اندر سے نا۔ تو میں ایسے جیسے مجھے میرے بیٹھنے کا سٹائل ٹھیک کرے گی، مجھے جو ہے وہ سمجھائے گی ہر چیز، مطلب جب وہ میری بڑی بن کے مجھے سمجھاتی ہے تو مجھے پھر اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے، جب ہم اب بڑے بن کے اپنی امی کو سمجھاتے تھے کہ اس طرح سے نہیں اس طرح ہوتا ہے، ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے، تو مجھے وہ والا دور یاد آ جاتا ہے۔ جناب یہ ہے مولیوں گاجروں کے پتے آپ لوگ بول رہے ہوں گے یہ کیا ہے، تو یہ بس یہی ہے، یہ سرسوں اور اس کے کیا کہتے ہیں مولی کے پتے ہیں، شلجم کے بھی پتے ہیں میں بھی۔ تو یہ ایک جگہ سے مجھے بڑے فریش سبزی والے کے پاس دکھائی دیے، تو میں نے سوچا کہ یہ تو بڑی غضب کی چیز ہے۔ میری ایک باجی بناتی تھی، ان کے ہاتھ کے بہت زیادہ پسند تھے ہم لوگوں کو، یہ شلجم اور مولی کے پتوں کے جو ہے نا ساگ بہت پسند ہوا کرتا تھا، وہ بہت ٹیسٹی بناتی تھی۔ تو آج انہی کو یاد کرتے ہوئے میں نے یہ جو پتے ہیں یہ پکائے ہیں تو آپ لوگ یقین کریں گے یہ لوگ آپ لوگ ایسے لگ رہے ہیں، لیکن یہ پراٹھے کے ساتھ کوئی ایسا ان کا ٹیسٹ تھا نا، تو بس وہ جیسے ابھی تک میرے منہ میں ہے نا، تو یہ بہت بہت مزیدار بنتے ہیں، بہت زیادہ۔ جن کو مطلب گرین ویجیٹیبلز اور جو ساگ کے شوقین لوگ ہیں نا ان کو یہ پسند ہوگا۔ ویسے کچھ لوگ اس کو دیکھ کے منہ بھی بنائیں گے کہ اتنا یعنی کہ ثابت تو یار یہ گلے ہوئے تو خوب تھے، لیکن یہ دکھائی اس طرح دے رہے تھے۔ ان کو میں نے چونکہ کٹ شٹ تو نہیں لگائی نا، بس جیسے میں نے ان کو ہلکا سا بوائل کر کے تڑکا لگا لیا نا، تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی تھے، بہت مزیدار ساگ تھا۔ اور پراٹھے کے ساتھ یہ تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا، نہ یہ لنچ تھا اور نہ ہی یہ بریک فاسٹ تھا، بس کوئی جسے کہنا چاہیے رات کی بچی ہوئی تھوڑی گوبھی بھی تھی، تو بہت مزہ آیا۔ اوکے ڈیئر سسٹرز، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔